زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 14 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی فوج کی جارحانہ کارروائیاں چل رہی ہیں، جس میں عوام کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق کاہان، پنجگور اور کیچ میں تمب سے لے کر من تک کے علاقے پاکستانی فوج کی جارحیت کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ ان جارحانہ کارروائیوں میں پاکستانی فوج کو گن شپ ہیلی کاپٹروں کی بھی مدد حاصل ہے۔ کاہان سے نامہ نگار نے ریڈیو زرمبش کو بتایا ہے کہ کاہان کے علاقے سیاہ گری، ڈنڈار اور چپٹانی میں بڑی تعداد میں پاکستانی فوج کی دستے پہنچ گئی ہیں، جو بمبور کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، جبکہ پہاڑی علاقوں میں ہیلی کاپٹر بھی دیکھے گئے ہیں۔ ادھر پنجگور میں قابض پاکستانی فوج کے کیمپ میں 8 گن شپ ہیلی کاپٹر پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے شہر کے اوپر گشت کیا ہے۔ اسی طرح کیچ میں پاکستانی فورسز نے کلبر میں پیش قدمی کرتے ہوئے جارحیت شروع کی ہے، جسے مختلف علاقوں میں وسعت دی جا رہی ہے اور آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں مختلف مقامات پر قابض فورسز کے اہلکاروں نے آمد رفت کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ کیچ کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فوج نے جارحیت کر کے 2 درجن کے قریب لوگوں کو گرفتار کر کے کیمپ منتقل کر دیا ہے، جن میں سے کچھ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ 10 کے قریب تاحال قابض فورسز کی تحویل میں ہیں۔ قابض پاکستانی فورسز نے گوادر میں جارحیت کر کے ایک نوجوان کو گولی مار کر زخمی جبکہ 2 کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق گوادر میں آنکاڑا ڈیم روڈ پر واقع فوجی کیمپ پر حمل نامی نوجوان کو پاکستانی فوجی اہلکاروں نے تشدد کے بعد اس کے سینے پر گولی مار دی اور زخمی حالت میں اپنی ہی حراست میں کراچی لے گئے۔ گوادر سے ریڈیو زرمبش کے نامہ نگار کے مطابق متاثرہ نوجوان حمل ولد امام بخش گوادر کے گاؤں کیا کلات کا رہائشی اور ایک نجی سیکیورٹی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ متاثرہ نوجوان کے اہل خانہ نے پولیس کو ملوث فوجی اہلکار کے خلاف FIR کی درخواست دی ہے، جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب قابض پاکستانی فوج نے گوادر گٹی ڈور میں جارحیت کر کے کئی افراد کو حراست میں لیا تھا، جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن 2 افراد چراغ ولد مراد بخش اور اکبر ولد سید کو گرفتاری کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ چراغ ولد مراد بخش گونڈین نیگور کلانچ کا رہائشی اور سید ہاشمی ڈگری کالج گوادر کا طالب علم ہے، جبکہ اکبر ولد سید گٹی ڈور میں مہمان تھے۔ اوران میں سڑک کنارے نصب بارودی مواد پھٹنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق جمعے کو اوران میں جھاؤ کے علاقے پیلار میں سڑک پر نصب بارودی مواد سے ایک موٹر سائیکل ٹکرا گئی، جس سے سائیکل سوار شخص زخمی ہوا، جسے طبی امداد دینے کے لیے اوران ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اوران ہی میں لیویز فورسز کے چیک پوسٹ پر مسلح افراد کے حملے کی اطلاع ملی ہے۔ حملہ تیرتیج میں ہوا ہے۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچ قومی تاریخ میں 27 مارچ 1948 ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دن بلوچ قوم کو بندوق کی نوک پر پاکستانی ریاست نے اپنا مقبوضہ بنایا تھا۔ قبضے کے بعد گزشتہ 7 دہائیوں سے بلوچستان میں بدترین تشدد اور جبر کی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ BNM 27 مارچ بروز ہفتہ سال 2021 کو ایک ویبینار کا انعقاد کرے گی، جس میں پارٹی رہنماؤں سمیت بلوچ دانشور غلامی کے 73 سال اور بلوچ قومی جدوجہد پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ آن لائن ویبینار ریڈیو زرمبش سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔
بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے پاکستانی فوج پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرات کو بلوچ سرمچاروں نے زامران کے علاقے دشت کوتان میں قابض پاکستانی فورسز کے کیمپ کے مورچے پر ایک اہلکار کو اسنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہے۔ میجر گہرام بلوچ کے مطابق کوتان کی پوری آبادی کو قابض پاکستانی فوج نے جبری نقل مکانی کروا کر علاقہ خالی کرایا ہے، جو آئی ڈی پیز بن کر مختلف علاقوں میں بدحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میجر گہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ جمعے کے روز بلوچ سرمچاروں نے کیچ کے علاقے مند میں بلو اور مبارک چاند کے درمیان پاکستانی فوج کی 2 گاڑیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر 4 قابض پاکستانی اہلکاروں کو موقع پر ہلاک اور کئی کو زخمی کیا۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح پاکستانی آرمی نے بمبور کے علاقے میں 3 گن شپ ہیلی کاپٹروں اور زمینی فوج کی بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے سرمچاروں کے ایک سائٹ کیمپ پہ حملہ کیا، جہاں 2 گن شپ ہیلی کاپٹر قریبی پہاڑوں پہ بمباری کرتے رہے، جبکہ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر ہمارے سائٹ کیمپ کے اوپر شیلنگ کرتا رہا، جہاں جوابی کارروائی میں ہمارے سرمچاروں نے پاکستانی گن شپ ہیلی کاپٹر پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس سے پاکستانی حملہ آور گن شپ ہیلی کاپٹر کو جزوی نقصان پہنچا اور وہ حملے کی جگہ سے فرار اختیار کر گیا۔ کوئٹہ میں قابض پاکستان کے ادارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حکام نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات 11 مارچ کو انہیں بلوچ سرمچاروں کے بارے میں خفیہ اطلاعات ملی، جو پاکستانی فورسز پر حملے کی غرض سے شال پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں بلوچ لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے سرمچاروں کی نقل و حرکت کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ اسی اطلاعات کی بنیاد پر سریاب روڈ پر چھاپہ مار کر 2 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کی شناخت سید اویس شاہ اور جہاں زیب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے میں استعمال ہونے والے آلات برآمد کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے لاپتہ جہاں زیب بلوچ اور اویس شاہ بلوچ کی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ کوئٹہ سے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز سی ٹی ڈی کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہانزیب بلوچ کو اسی سال 17 فروری کو بلوچستان کے علاقے پنجگور سے اور اویس بلوچ کو 11 فروری سال 2021 کو گرفتار کیا تھا، اور دونوں کی تفصیلات 10 دن پہلے ان کے اہل خانہ نے تنظیم کو فراہم کی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی شال کے زیر اہتمام مستنگ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد جعلی مقابلے میں بلوچ نوجوانوں کی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ احتجاج آج شام 3 بجے شال پریس کلب کے سامنے کیا جائے گا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے تمام طبقہ ہے فکر کے لوگوں سے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق جنرل سیکریٹری رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے ٹوئٹر پر امریکہ کے اسٹیٹ سیکریٹری انتھونی بلنکن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان کے دوغلا پن نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو امریکہ اور نیٹو کے لیے دلدل بنا دیا ہے۔ بلوچ رہنما نے مزید لکھا کہ افغانستان کے امن مذاکرات میں پاکستان کو کسی بھی طرح کا کردار دینا بین الاقوامی تعلقات میں منافقت کی توثیق کرنے کے مترادف ہے، جس سے پاکستان کو افغان امن عمل کو خراب کرنے کا موقع ملے گا۔ BSO آزاد کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں سابق چیئرمین زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 7 سال کا طویل دورانیہ مکمل ہونے کے باوجود ان کی عدم بازیابی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالب علم رہنما کی بازیابی کے لیے انسانی حقوق کے اداروں کی یقین دہانیوں کے باوجود تاحال انہیں منظر عام پر نہ لانا انسانی اقدار کے منافی ہے۔ ترجمان نے کہا 7 سال قبل تنظیم کے سابق چیئرمین اور بلوچستان کے معروف طلبہ رہنما زاہد بلوچ کو شال میں تنظیمی ساتھیوں کے سامنے ریاستی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ مشقی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں 3 سالوں سے جبری گمشدگی کے شکار نوجوان زخمی حالت میں بازیاب ہوئے ہیں۔ بازیاب ہونے والے ریکو ولدی اللہ یار کو 22 دسمبر سال 2018 کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق شدید تشدد کی وجہ سے ریکو کی صحت گر چکی ہے اور ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔
یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مقبول بٹ چوک ڈڈیال سے پاکستانی جھنڈا اتارنے کے کیس کا فیصلہ تنویر احمد اور محمد سفیر کے خلاف سنا کر دونوں کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ صحافی تنویر احمد کو کچھ عرصہ پہلے ڈڈیال کے مقبول بٹ چوک سے پاکستانی جھنڈا اتارنے کی پاداش میں تشدد کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے تنویر احمد پر کیے جانے والے تشدد کی ویڈیو بنانے پر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد سفیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تنویر احمد کا موقف ہے کہ ریاست جموں و کشمیر اپنی الگ شناخت رکھتی ہے اور تاحال متنازع ہے، جس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اس لیے ریاست بھر میں پاکستان اور ہندوستان کے جھنڈے غیر قانونی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف نے جمعرات کو ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کی بیٹی مریم نواز کو دھمکی دی گئی ہے کہ انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ مریم نواز نے اپنے والد کی ٹویٹ کے بعد ایک صارف کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں صرف دھمکیاں نہیں، گندی گالیاں بھی دی گئیں۔ نواز شریف نے اپنے ٹویٹ میں ویڈیو نشر کی اور پیغام لکھا کہ پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے روندتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ پاکستان میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے امیدوار صادق سنجرانی کو جمعے کے روز ہونے والی ووٹنگ میں دوبارہ سینٹ چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ ان کے حریف اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ڈالے گئے 7 ووٹ مسترد ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ہار گئے۔ سینٹ میں صادق سنجرانی نے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کرایا، جس میں حکومتی اتحاد کے مرزا آفریدی اور اپوزیشن کے مولانا عبد الغفور حیدری مد مقابل تھے۔ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے مرزا آفریدی 54 ووٹ لے کر ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ افغانستان کے شہر ہرات میں افغان پولیس اسٹیشن کو کار بم سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عام شہریوں سمیت پولیس اہلکار مارے گئے جبکہ 53 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں ایک پولیس اہلکار، 2 بچے، 2 خواتین اور مرد شامل ہیں، جبکہ 7 پولیس اہلکاروں سمیت 53 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ہرات کے گورنر سعید وحید کتالی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے کے نتیجے میں آس پاس 15 سے زائد گھر منہدم ہو گئے ہیں، جس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیبیا کی پارلیمان نے انتخابات سے قبل ایک قومی اتحاد حکومت کے قیام پر اتفاق کیا ہے، جس سے ملک میں برسوں سے جاری تنازع کے خاتمے کی بھی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جرمنی، مصر اور اردن کے رہنماؤں نے لیبیا کو مستحکم کرنے کی مقصد سے ایک قومی اتحاد حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس فیصلے کے لیے لیبیا کے رہنماؤں کی تعریف کی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ آئیکو ماس نے جمعرات 11 مارچ کو کہا کہ لیبیا نے ایک عبوری حکومت کے قیام پر جو اتفاق کیا ہے وہ جنگ زدہ ملک کے لیے ایک شاندار پیش رفت ہے۔ میانمار کی عدالت نے بغاوت مخالف مظاہروں کی کوریج پر امریکی خبر رساں ادارے اے پی کے ایک فوٹوگرافر سمیت 5 صحافیوں پر باضابطہ طور پر پردے جرم عائد کر دی ہے۔ جمعے کے روز ہونے والی سماعت کے دوران 5 صحافی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے موجود تھے، جن پر باضابطہ طور پر الزام لگایا گیا، جبکہ امریکی سفارت خانے کے نمائندے عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے۔ ایک صحافی تین ایسوسی ایٹ پریس کے فوٹوگرافر تھے۔ 4 دیگر صحافیوں میں سے 3 میانمار فوٹو ایجنسی 7 ڈے نیوز، زی کیویٹ آن لائن نیوز سے منسلک، جبکہ ایک فری لانسر ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔